نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان باہر چل جائے نا وہ رحمان ذات ہے، بہت ہی رحم کرنے والی ذات۔ اس کے رحمان ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ علم القرآن، اس نے کامیاب زندگی گزارنے کی اصول، قانون اور دستور پر مشتمل عظیم کتاب قرآن یہ تمہیں سکھلائی۔ خالق الانسان، انسان کو تمام مخلوق میں سے افضل، اعلیٰ، اولا، بالا پیدا کرنا یہ بھی اس کا بڑا احسان ہے۔ وعلمہ البیان، اور تمام مخلوق میں سے انسان کو ایک خصوصی فضیلت دی کہ اس کو قوت گویائی عطا کی، جس کے ساتھ یہ اپنے دل کی بات زبان سے بیان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رشد و ہدایت کے بہت سارے انتظامات بھی فرما دیے۔ بند کرتے ہیں۔ انسان کو اپنی عقل و شعور پر زندگی گزارنا کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے بہت بہترین انتظامات فرمائے، جیسے انسان کی شکل و صورت، عقل و شعور، ذہنی ارتقاء یہ تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح اس کی ہدایت کے انتظامات بھی بہت ہی اعلیٰ فرمائے ہیں۔ دیگر مخلوق بے شمار مخلوقات ہیں، کسی کی طرف نہ اللہ نے کوئی کتاب بھیجی نہ کوئی پیغمبر بھیجا، اس کے باوجود وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے ہیں، اس کی عبادت بھی وہ کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، کل کائنات وہ اللہ کی صلاۃ نماز بھی اور اللہ کی تسبیح کرنے کا طریقہ اور سلیقہ جانتی ہے۔ ایک ایک ذرہ اللہ کی عبادت جس طرح اللہ نے ان کے ذمہ لگائی وہ کر رہا ہے، حالانکہ ان کی طرف کوئی رہنما نہیں آیا۔ ایک مچھر ہے، مکھی ہے، سانپ، بچھو جیسے زہریلے جانور ہیں، غلیظ ترین جانور کتا اور سور ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ ان کی طرف کوئی رہنما نہ آیا، صرف اپنی عقل اس کے ذریعے وہ جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق مالک ہے اور اس کا ہم پر فلاں حق بنتا ہے اور وہ حق ادا کرتے ہیں۔
انسان جس طرح دیگر اعضاء اس کے بہت ہی اللہ نے افضل پیدا کیے ہیں، مخلوق میں سے کسی کے ساتھ بھی انسان کے کسی ایک عضو کا بھی تناسب کر کے دیکھ لیں تو آپ کو کتنا فرق واضح نظر آئے گا۔ اب یہ زبان انسان کی بھی ہے، حیوانات کی بھی ہے۔ گائے بھینس کی آپ نے زبان دیکھی ہوگی، قربانی کے موقع پر گائے ذبح کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنی بڑی زبان ہوتی، انسان کی زبان سے 4 گنا زیادہ بڑی ہوتی۔ تو چاہیے یہ تھی کہ جس کی زبان بڑی ہے وہ زیادہ باتیں کرے، زبان بات ہی کرتی، تو بڑی زبان بڑی بات کرنی چاہیے، بڑی مشینری بڑا ہی کام کرتی۔ تو چاہیے تھا کہ گائے بھینس اونٹ جو انسان سے زیادہ باتیں کرے، لیکن وہ زندگی بھر زبان کو ہلاتے بھی رہیں، اس کو سکھلاتے بھی رہو، نہ وہ الف ادا کر سکے نہ با ادا کر سکے۔ انسان اپنی چھوٹی سی چند انچ کی زبان اس کو حرکت دیتا ہے، مختلف قسم کی آوازیں، مختلف قسم کے لغتیں، مختلف اصوات، مختلف قسم کے نغمات ادا ہوتے ہیں۔ آنکھ انسان کی بھی ہے، حیوان کی بھی ہے، اور بعض حیوانات کی آنکھ انسان سے کئی گنا بڑی ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ وہ زیادہ دور تک دیکھے، چیزوں کی حقیقت کو زیادہ پہچانے، لیکن ان کی آنکھ کے اندر وہ صلاحیت نہیں جو انسان میں ہے۔ دماغ انسان کا چھوٹی نارنگی کے برابر، ناشپتی کے برابر اتنا دماغ ہے انسان کا۔ گائے بھینس کا دماغ اتنا بڑا، جب اس کا سر توڑتے ہیں مغز کتنا بیجا نکلتا ہے، انسان سے زیادہ ہوتا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ انسان سے زیادہ عقل مند سمجھدار ہو، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے گائے بھینس کو ایک کھونٹے سے باندھ دیتے تو اپنے آپ کو کھول نہیں سکتی، بھوک سے مر جائے گی لیکن وہ کھول کر کے جا نہیں سکتی۔ آج بھی اسی طرح ہے، کوئی اس نے ترقی نہیں کی، نہ کچھ ایجاد کیا، لیکن انسان اپنی اسی چھوٹی سی عقل کے ساتھ وہ تمام کائنات کو مسخر کرنے میں مصروف ہے۔ زمین پر تو تمام چیزوں کو مسخر کرنے کا دعویٰ ہی کر دیا ہے، بے زبان چیزوں کو زبان لگا دی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ موبائل بے زبان ہے لیکن زبان لگائی ہے، بٹن دبائے کے بات کرے گا۔ پنکھا بے زبان ہے، اس کو جان ڈالی ہے، اشارہ کر دیں گھومنا شروع کر دے گا۔ یہ انسان نے اپنی عقل سے کیا کچھ کر دیا۔ اب اسی سے فرق دیکھیں کہ انسان کے اعضاء میں اور حیوانات کے اعضاء میں اللہ نے کیا فرق رکھ دیا۔ اسی طرح عقل و شعور بھی انسان کا سب سے اعلیٰ تھا۔ تو جب ایک معمولی شعور والے جانور، مچھر اور مکھی اور چیونٹی تک، ایک چیونٹی بھی اپنے خالق اور مالک کو پہچانتی ہے، قرآن کی نص ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چیونٹی جو دعا کر رہی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک چیونٹی جب وہ آسمان کی طرف پاؤں اٹھا کر دعائیں کر رہی تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی، تو یعنی ایک چیونٹی بھی جانتی کہ وہ میرا خالق ہے اور وہ عرش پر ہے، اوپر ہے، اور اس سے التجا کرنی چاہیے۔ تو جب اتنی چھوٹے شعور، چھوٹی عقل والا جانور وہ اپنے خالق مالک کو پہچانتا ہے، تو انسان کو تو بلا اولا جاننا چاہیے۔ اس کی طرف پیغمبر بھیجنے کی یا کتاب بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو تو اپنی اعلیٰ عقل سے سوچ ہی لینا چاہیے تھا کہ میرا بھی کوئی خالق ہے، مالک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے۔ خلقتہ بیدیّ، کل کائنات کو کن سے پیدا کیا، اس کو اپنے ہاتھ سے، اس سے زیادہ فضیلت کیا ہو؟ فرشتوں کو بھی، جنات کو بھی، باقی تمام حیوانات کو، کائنات کا کل نظام کن سے پیدا کیا ہے، انسان کو اپنے ہاتھ سے۔
اس کے ساتھ شعور اور عقل اعلیٰ دے کر پھر کتابیں بھیجی کہ تمہاری عقل ٹیڑھی نہ ہو جائے، کہیں تم ہدایت سے اکھڑ کر اپنی تباہی کو مول نہ لے لینا۔ زندگی گزارنے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف انداز کی چھوٹی بڑی کتابیں اور صحیفے بھیجے۔ پھر مزید بات کہ وہ کتابوں کو انسانوں کے عقل و شعور پر نہیں رہنے دیا کہ تم جیسے تمہاری سمجھ میں آئے اسی طرح عمل کرتے رہو۔ ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، کتابوں کو سمجھانے کے لیے ان پر عملی شکل دکھلانے کے لیے ان کی تفسیر اور وضاحت کرنے کے لیے انبیاء بھیجے۔ اس کے باوجود اگر انسان سیدھی راستہ نہ اختیار کرے، سیدھی راہ اختیار نہ کرے، تو یقیناً یہ عتاب کا تو مستحق بن ہی جائے گا۔ یہ سلسلہ اللہ نے بہت لمبا سلسلہ جاری کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ جاری رہا۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا اور آخری کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ قرآن کے علاوہ اب کوئی کیا کتاب نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی ظاہری، کوئی بروزی، کوئی ذلی، کوئی ضمنی، کوئی پیغمبر نہیں۔ آپ کو یہ کتاب دی ہے، وہ تمام کتابوں کے مہیمن اور محافظ ہے۔ سابقہ کتابوں کے جو قانون، اصول، دستور تھے وہ تمام کے تمام اس کے اندر محفوظ ہیں۔ ہاں البتہ کچھ عارضی طور پر پہلی کتابوں کے اندر احکام دیے پھر منسوخ ہو گئے، وہ تو ختم ہے۔ جو محکم قسم کے احکام تھے جس پر انسانی زندگی کی کامیابی مرتب ہوتی تھی، وہ تمام اصول و ضوابط قرآن کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اللہ کی اس نعمت کو شکر ادا کرنا چاہیے جس نے یہ ہمیں آخری امت میں اور آخری کتاب ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کی فضیلت سنی کہ آخری پیغمبر کی امت وہ ہے، نیکی کا ارادہ ہی کریں تو نیکی لکھ دی جائے گی، صرف ارادہ ہی کریں، جب عملاً کر لیں گے تو کم از کم 10 لکھی جائیں گی، کم از کم 10، پھر 10 سے بڑھتی جائے گی، کسی کی ایک نیکی 10 بن جائے گی، کسی کی 20، کسی کی 50، کسی کی 100، کسی کی 500، کسی کی 700، یضاعف لمن یشاء، کسی کے 700 سے بھی بڑھ جائے گی۔ کھجور کا ایک دانہ احد پہاڑ کے برابر بن جائے گا۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ گناہ کا ارادہ کریں، گناہ نہیں لکھا جائے گا، کر لے تو ایک کا ایک ہی ہے، اور اس کو بھی مٹانے کے لیے فرشتے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب رب اغفر لی زبان سے کہے اور ہم فوراً مٹا دیں۔ گناہ ایک کا ایک، ارادہ کیا تو نہیں لکھا گیا، ارادہ کر کے گناہ چھوڑ دیا تو وہاں نیکی لکھ دی گئی، پھر گناہ کر لیا تو ایک کا ایک رہا۔ گناہ ایک کا ایک رہے، نیکی ایک کی کم از کم 10 بنے، تو کتنے بد نصیب ہوں گے جن کی اکائیاں ان کی دہائیوں سے بڑھ جائیں۔ یہ اس امت کی خصوصیت، اس کو دیکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ پیغمبر بنایا، بڑا عظیم مرتبہ ہے، ایک اتنی شان والی جو امت ہے مجھے بھی اس امت میں داخل کر دے۔ اب اندازہ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، تمام نبیوں اور رسولوں میں سے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 میں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور انہوں نے بھی دعا کی کہ یا اللہ مجھے امت محمدیہ میں شامل کر دے، اتنی فضیلت والی امت۔ ان کی دعا اللہ نے قبول بھی فرمائی، زندہ ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، قرب قیامت دوبارہ آئیں گے ایک امتی بن کر، پیغمبر کی حیثیت سے نہ، نبوت کا پرچار نہیں، بلکہ اسی
امت میں شریک ہوں گے اور اسی نبوت کے وہ قائل اور فاعل ہوں گے۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم احسان ہے۔ پھر خصوصاً جو چند افراد آپ اس گئے گزرے دور میں، اس افراتفری کے دور میں، جب ہر انسان کو صرف اپنے پیٹ کی سوچ یا اپنی اولاد کی پیٹ کی سوچ تک ہی پڑی ہے، نہ کسی ہمسائے کا فکر ہے، نہ کسی رشتہ دار کا، قریبی سے قریبی تعلق دار اس کا بھی کوئی اس کے ساتھ اس کا ربط و تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے دور کے اندر اس قرآن کے ساتھ ربط و تعلق قائم کرنا اور یہ سیکھنے کے لیے آنا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم فضل ہے، اور یہ اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی معنی ہے۔ نہ گناہ سے بچنے کی کوئی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی توفیق ہے سوائے اس کے۔ اسی کو کنز من کنوز الجنہ کہا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم یہ احسان ہم پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس دور کے اندر بھی اپنے گھر میں پھر خصوصاً رمضان مبارک برکتوں والا مہینہ جس کی نصیب ہونے کی ہمیں امیدیں ہیں کہ اللہ میری قسمت میں یہ فرمائے گا۔ ہمارے اسلاف تو 6 مہینے پہلے دعائیں شروع کر دیتے کہ یا اللہ رمضان ہمیں نصیب کرنا، 6 ماہ پہلے دعائیں کرتے۔ رمضان گزرنے کے بعد پھر 5 مہینے دعائیں کرتے رہتے کہ یا اللہ جو کچھ رمضان میں کیا یا اللہ قبول فرمانا۔ ابو بکر بلخی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ رجب کا مہینہ فصل بونے کا ہے، شعبان کا مہینہ فصل کو پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کی کٹائی کا ہے۔ تو فصل کی کٹائی وہی کرے گا جس نے فصل بوئی ہو، اس کو پانی دیا ہو، اس کو گوڈی چوکی کی ہو۔ جس نے کچھ کیا نہیں کا تو کاٹے گا کیا؟ جس نے رمضان کی تیاری کی نہیں تو رمضان میں کیا کرے گا؟ تو چلو یہی 2-3 دن ہمیں نصیب ہوئے ہیں رمضان کی تیاری کے لیے، تو یہ غنیمت صحیح سمجھیں، اس کے لیے خوب تیاری کریں۔ رمضان کا مہینہ گزشتہ رمضان کی بنسبت ہم زیادہ بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، ممکن ہے زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قبرستان کی طرف اشارہ کر کے ان فوت ہونے والوں کو اگر اللہ فرمایا کہ کوئی التجا کرو، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ التجا کریں گے جو قبروں میں مدفون ہیں، ان کو اختیار دیا جائے کہ کوئی التجا کرو، یہ تمہاری التجا قبول کی جائے، تو یہ التجا کریں گے یا اللہ ہمیں ایک روزہ رکھنے کی توفیق موقع دے دے، رمضان کا 1 روزہ رکھنے کا یا اللہ ہمیں موقع دے دے۔ یہ قبروں والے کو زندہ کر دیجیے تو یہ التجا کریں گے۔ رمضان کے روزے کی یہ فضیلت ہے۔ اس لیے گزشتہ بھی رمضان بہت سارے گزرے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ نے ہمیں الحمدللہ توفیق دی ہوگی، کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، لیکن یہ رمضان ہم نے تمام سستیوں سے، کوتاہیوں سے، غفلتوں سے مبرہ کر کے بڑی محنت اور کوشش کر کے گزارنا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے کہ بہترین سحری بہترین افطاری کی تو چلو رمضان پورا کر لیا، یا سونے کا نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا تو زور تک سوئے رہے ہیں، زور پڑھ کر پھر سوئے رہے ہیں۔ تو یہ سونے کا غفلت کا مہینہ نہیں ہے، یہ بیداری کا مہینہ ہے، یہ محنت اور کوشش کا مہینہ ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے پورا جتن کرنا ہے، محنت کرنی ہے، خصوصاً قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ یہ ہمارا پورا دن ہی چلتا رہا کرے گا۔ اس کے اندر کئی طالب علم کو عادت ہوتی ہے کچھ پیریڈ پڑھ لیا چلے گئے، اب نیند آ رہی ہے، فلاں آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، نہیں یہ نہیں، ان چیزوں کو چھوڑیں، جو پہلے سستیاں کوتاہیاں کرتے رہے ان کو ختم کریں۔ قرآن یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے، اس کی عظمت، اس کی اہمیت دل میں بٹھائیں۔ اس کی عظمت کا تو میں تو یہی کہا کرتا ہوں، اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان۔
قرآن میں جب آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان کا لفظ پڑھیں تو آپ کو 70 نیکیاں ملیں گی لفظ شیطان کہنے سے۔ فرعون بڑا باغی تھا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا، جب قرآن میں پڑھیں گے نا فرعون تو آپ کو 50 نیکیاں مل جائیں گی۔ اللہ کے دشمن کا نام جب قرآن میں لیں گے، ویسے نا یہ قرآن کی عظمت۔ یا ایھا الکافرون، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں، یا ایھا الکافرون کے حروف کی گنتی کر لیں اور ان کو 10 سے ضرب دے دیں، پھر رمضان کے اندر 70 سے ضرب دیں، اب نیکیوں کا حساب کرتے رہیں۔ تجھے مجھے حساب نہیں آئیں گے، لیکن اللہ نے جو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ ضربیں تقسیمیں دے کر پھر اس کے اندر اضافے رمضان کے لگا لگا کر سٹاک کرتے جاتے ہیں۔ ایسے نہیں اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ فرشتوں تم روزے کا ثواب نہیں لکھ سکتے، اتنا لکھ دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا۔ ملتا کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، میں کیا دوں گا، یہ بندہ جانے گا اس کو کیا ملتا ہے، تم کیا لکھو گے؟ اتنا لکھ دو الصوم لی، اس نے میرے لیے روزہ رکھا، وانا اجزی بہ، میں جزا دوں گا۔ ابن باز رحمہ اللہ نے بڑا نقطہ بیان کیا یہاں، ابن باز کا یا صالح عثیمین، محمد بن صالح عثیمین کا، ان دونوں میں سے کسی ایک کا بڑا پیارا نقطہ انہوں نے یہاں ایک بیان کیا، صوم لی وانا اجزی بہ۔ کہتے ہیں کہ جو مومن بندے ہیں جن سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، قیامت کا دن جب اس کی نیکیاں تقسیم ہوں گی، کسی کو گالی دی، کسی سے فلاں کیا، کسی پہ ظلم کیا، زیادتی کی، فلاں کیا، نیکیاں دی جا رہی ہیں، نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو گناہ ان کے اس کے ذمہ ڈالے جائیں گے، حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مومن آدمی کی باقی نیکیاں ساری ان کے عوض میں دے دی جائیں گی، لیکن روزے کا ثواب نہیں دیا جائے گا۔ باقی ہر نیکی کا ثواب ظلم و زیادتی کرنے والوں کو دے دیا جائے گا، روزے کا نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، یہ بندے کے لیے نہیں ہے، اس کا ثواب میں نے، یہ میرے لیے میں نے دینا ہے، اس کا اجر جو کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ نماز کا اجر اٹھا کر کسی کو دے دیا، زکوٰۃ کا کسی اور کو دے دیا، حج عمرے کا دے دیا، لیکن روزے کے بارے میں کہا کہ یہ میرے لیے اور اس کی جزا میں نہیں دینی ہے، یہ بندے کے پاس ہی رہے گا۔ یہ بہت عجیب انہوں نے اور بہت مفید نقطہ کے بیان کیا۔ بہرحال رمضان جس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی برکتیں کس وجہ سے ہیں؟ قرآن کی وجہ سے۔ رمضان کو بھی شرف قرآن کی وجہ سے یہ ملا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیلۃ القدر کو شرف کیوں ملا ہے؟ جس کی عبادت کتنے سالوں پر محیط ہے، وہ بھی قرآن کی وجہ سے۔ مکہ کو شرف کیوں ملا ہے؟ مدینے کو شرف کیوں ملا ہے؟ کیونکہ وہ نزول قرآن کا محل ہے، جگہ ہے۔ الغرض جس کا بھی تعلق قرآن سے بنا اس کی شان ہی شان ہے، خواہ رات ہے، خواہ دن ہے، مہینہ ہے، جگہ ہے، تو جس کا بھی قرآن کے ساتھ ایک ربط و تعلق بن گیا اس کا شان بہت ہے۔ آخرت میں تو ہوگا ہی، دنیا کے اندر بھی اللہ نے اس کو بڑی شان اور بڑا مقام دیا ہے۔ بہرحال ہم نے اس مہینے خوب محنت کرنی ہے۔ جیسا انسان ظن گمان بناتا ہے اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بہ، میرا بندہ جیسے میرے بارے میں گمان کرے میں اسی طرح کرتا ہوں۔ اگر کوئی بھی کرے کہ نہیں یار ایک ہی مصیبت ہے کہ صبح پورا دن روزہ بھی رکھنا ہے، صبح تو لا کے شام تک بٹھائی رکھو، نہیں میں دا مارا ہی کرنا ہے، یہ جو مرضی کر دے، اللہ کا انہوں تکا دیو باہر، ایسے بد نیتیں کو میں بھی نہیں بیٹھنے دوں گا، اللہ بھی اس کو دھکا دے دیتا ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، گرمی ہے، سردی ہے، بیماری ہے، صحت ہے، بخار ہو جائے، میں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہنا، وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ تو یہ امیدیں لے کر بیٹھا تھا، اب میں اس کو نہ دوں؟ وہ میرے گھر میں سب کچھ کو چھوڑ کر میرے گھر میں آ کر بیٹھ کر
یہ امیدیں لگائے بیٹھا کہ یا اللہ میں نے تیری کتاب کو سمجھنا ہے تو اب میں اس کو نہ دوں؟ تو جو پہلے سے متنفر ہے، ماں نے بھیج دیا، باپ نے بھیج دیا، فلاں نے دھکے سے بھیج دیا، چھٹیوں کا مہینہ تھا وہ بھی نہیں گزارنے دیتے، طرح طرح کی، کبھی باپ کو طرح طرح کے کوستے ہیں، کبھی فلاں نے بھیج دیا ہے، تو ہم نے بھی ان کا کہنا ہی پورا کرنا، ہم نے کون سا پڑھنا تھا، اللہ بھی اسی طرح کرتا ہے۔ یہ بھائی سودے ہیں شوق کے، دھکے والے نہیں ہیں۔ جو اللہ کے دین کو دھکا دے، اللہ کی کتاب کو دھکا دے، تو یہ بڑے غیرت والا علم ہے۔ دین کا علم بڑا غیرت مند ہے، اس کے لیے سب کچھ دو، اپنا وقت بھی، صحت بھی، روپیہ پیسہ بھی، اپنی صلاحیت سب کچھ دو گے تو یہ کچھ حصہ آپ کو دے گا۔ اگر آپ کچھ حصہ دیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں دے گا۔ اگر آپ نے حاصل کرنا تو عزم صمیم کر لیں، جو مرضی ہو ہم نے اس کے لیے ضرور اپنا من تن اس کے لیے قربان کر دینا۔ قرآن، اس کا ترجمہ، تفسیر وغیرہ متعلقہ چیزیں وہ تمام تو انشاءاللہ العزیز ساتھ ساتھ چلیں گی۔ کل سے انشاءاللہ العزیز ہم شروع کریں گے۔ تو آپ صرف میں تھوڑا سا آپ کو اسلوب قرآن بتلانا چاہتا ہوں، باقی آپ نے مبادیات وہ تقریباً مکمل کر لیے ہوں گے، ہو گئے مکمل؟ ہاں جی، تو وہ بھی اسی لیے وہ ابتدا میں پڑھائے جاتے ہیں کہ کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کے متعلقہ معلومات، اس کو حاصل کرنے کے طریقے، وہ چیزیں، تو وہ بھی آپ ایک آدھی مرتبہ پھر دہرا کر اچھی طرح یاد رکھیں۔ وہ بہت ساری چیزیں آپ کو ترجمہ اور تفسیر کے درمیان معاون ہوگی۔ قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ ہم عام طور پر جن کتابوں کے پڑھنے کے عادی ہیں ان کا اسلوب یہ ہے کہ کتاب کا الگ بڑا ایک چیپٹر ہوتا ہے، ایک بڑی کتاب ہوتی ہے، اس کے پھر ضمن کے اندر چھوٹے چھوٹے باب ہوتے ہیں، اور بعض نے بھی باب کے اندر بھی ایک آگے چھوٹی فصلیں بنائی ہوتی ہیں۔ ایک بڑا عنوان ہے، مثلا کتاب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ لے کر پھر آگے باب ہے، باب القیام، باب تسویۃ الصفوف، صف بندی، پھر آگے قیام، پھر قیام کے متعلق ترتیب، سب سے پہلے دعا استفتاح ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد القراءت ہے۔ یہ ساری ترتیب سے حدیث چیزیں بیان کرنے کے بعد آگے باب الرکوع، رکوع کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار، اس کے اندر تسبیحات سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد قومہ، پھر سجدہ، جیسے جیسے ارکان کی ادائیگی کا طریقہ ہے اسی طرح ترتیب سے وہ احادیث کو یا مضمون کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تمام نماز کے احکام متعلقات بیان کرنے کے بعد پھر آگے کتاب زکوٰۃ، زکوٰۃ کا صرف زکوٰۃ کے احکام ہوں گے، اس میں حج کے نہیں ہے، نماز کے نہیں، دیگر نہیں ہے۔ تو ہر کو الگ الگ باب کتاب ہوتی ہے، چیپٹر ہوتا ہے بڑا، اس کے ذیلی باب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے مرتب انداز کے اندر ایک چیز بیان کی جاتی ہے۔ تو ہم نے جو بات جس کے متعلق جاننی ہوتی جلدی سے وہ باب کھولتے ہیں۔ اب اگر آپ کو نماز کے متعلقہ کوئی چیز مسئلہ درکار ہے اور نماز کے اندر بھی آپ نے رکوع کے بارے میں جاننا ہے، آپ فہرست نکالیں گے جلدی سے، پہلے کتاب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ کے اندر جلدی جلدی دیکھیں گے کہ نیچے باب رکوع، اب رکوع کے بعد باب سجدہ، سجدہ کیا صفحہ نکال کر دیکھ لیں گے، چند منٹوں کے اندر آپ کو چیز مل جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کو زکوٰۃ کے متعلقہ کی مسئلہ درپیش ہے، جلدی سے کتاب زکوٰۃ نکالیں گے، کتاب زکوٰۃ کے اندر باب ہوں گے، اس کے اندر روپے پیسے کی، سونے چاندی کی، مال مویشی کی، فصلوں کی، فلاں فلاں کی زکوٰۃ، جو مسئلہ درکار ہے وہ نکال لیں گے۔ ہم عادی ہیں ایسی کتابیں پڑھنے کے جو بڑی مرتب ہے، بڑی مہذب ہے، آج کے دور کے اندر تو اور بڑی تہذیب ہو چکی ہے۔ جب ہم قرآن پڑھنے کے لیے پہلی مرتبہ کھولتے ہیں، یہ آئے ہوتے ہیں، تو ہمارا ذہن ہوتا ہے
کہ جیسی عام ہم کتابیں پہلے پڑھتے رہے ہیں، اسکول کالج کی یا دوسری اسلامی کتابیں جو بڑی مرتب ہیں، بڑی ترتیب سے ہیں، قرآن بھی ایسے ہوگا، بلکہ قرآن تو اس سے بھی زیادہ بہترین ترتیب والا ہوگا، کیونکہ یہ دیگر کتب انسانوں کی ترتیب ہے، وہ اللہ کی ترتیب ہے، وہ اللہ کی کلام ہے۔ تو ہمارے ذہن کے اندر وہی ایک ہماری مروجہ کتابوں والا ذہن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے، اللہ نے نازل کی، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ نے یہ سکھلایا بتلایا، تو یہ بڑی مرتب بڑی مہذب انداز کی کتاب ہے۔ ہمارا ذہن ہوتا ہے ابتدا میں یہ، جب ہم قرآن کو کھول کر پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کا ترجمہ، تو ہماری ایسا سوچ جو پہلے سوچ فکر بنی تھی اس کے الٹ چیز نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو عقیدے کی بات شروع ہوئی، عقیدے کی بات مکمل نہیں ہوئی تو ساتھ ہی آگے نماز کا تذکرہ آ گیا، نماز کی باتیں پوری نہیں ہوئی، ساتھ ہی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ مکمل نہیں ہوئی تو پھر عقیدے کی بات شروع ہوگی، عقیدے کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی پھر آگے حج کا تذکرہ ہو گیا، وہ تھوڑی سی بات ہوئی آگے حقوق العباد کا آ گیا ہے، اس کے بعد پھر عقیدے کی بات شروع ہو گئی ہے۔ یہ تو گلا ملا سا انداز ہوتا ہے، بے ترتیبہ سا، کہ کبھی وہ چیز شروع ہوگی، کبھی وہ ہوگی، کبھی وہ ہوگی، ہم بڑے پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا بات ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ اللہ کی کتاب تو بڑی مہذب مرتب ہوگی، ایک موضوع مکمل نہیں ہوتا، درمیان میں دوسرا شروع ہو گیا، وہ مکمل نہیں ہوگا، تیسرا شروع ہو گیا، وہ مکمل نہیں ہوا، پھر پہلا واپس آ گیا، اس کے بعد پھر وہ تیسرا شروع ہو گیا، پھر آگے کوئی اور شروع ہو گیا، ایک واقعہ مکمل نہیں ہوتا دوسرا واقعہ، کہ کبھی فلاں واقعے کی طرف اشارہ، چلتے چلتے پھر وہ واقعہ آگے شروع ہو گیا۔ تو اس طرح ہم گڈمڈ سا معاملہ دیکھ کر ہم بڑے پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن زبان پر کوئی لفظ بھی نہیں لا سکتے کیونکہ اللہ کی کلام ہے۔ اگر یہ کہیں کہ یہ کرے کتاب جو کوئی مہذب نہیں ہے، نعوذ باللہ، مرتب نہیں ہے، درست نہیں ہے، ادھر کفر کا، اسلام سے خارج ہونے کا ڈر ہے کہ اللہ کے کلام کے بارے میں ہم کیسے کہیں۔ تو زبان پر کوئی لفظ بھی نہیں لاتے لیکن ذہن بھی مطمئن نہیں ہوتا، ذہن کے اندر آخر دم تک وہ خلشی رہتی ہے کہ یہ ایسے کیوں ہے۔ اصل کے اندر بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن یک بارگی پوری کتاب نازل نہیں ہوئی، جیسے قرآن ہمارے سامنے موجود ہے اسی شکل کے اندر جبریل علیہ السلام لے کر آپ کو نہیں دے کر گئے، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، کبھی 5 آیتیں ہیں، کبھی 10 آیتیں ہیں، کبھی 1 سورت، کبھی 2 سورت، کبھی 1 آیت کا آدھا حصہ بھی آیا ہے، 1 آیت کا آدھا حصہ۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بوقت ضرورت، جتنی ضرورت تھی، جو کسی نے سوال کیا، جو مشرکین نے اعتراض کیا، جو ضرورت پیش آئی، اسی کے مطابق تھوڑا 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 کر کے نازل ہوتا رہا۔ 22 سال 9 مہینے 9 دنوں کے اندر یہ مکمل ہوا ہے، 22 سال 9 ماہ اور 9 دن، کسروں کو نکال کر عرف عام میں ہم 23 سال کہتے ہیں۔ چونکہ جب ایک یک بارگی یہ نازل ہونے والی کتاب ہے ہی نہیں، آئی ہی تھوڑی تھوڑی کر کے ہے، اس کو موضوع کے اعتبار سے ترتیب دینا تو ویسے ممکن نہیں ہے۔ اس کی مثال شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بہت اچھی دی ہے الفوز الکبیر کے اندر، فرماتے ہیں کہ ایسے سمجھو کہ ایک بادشاہ وہ لمبا عرصہ حکومت کرتا رہا ہو، مثلا 20 سال اس نے حکومت کی ہے، روزانہ وہ نئے نئے آرڈیننس دیتا رہا ہو، اس نے ایک قانون، ایک حکم آج جاری کیا، کل دوسرا جاری کیا، پرسوں اور، پھر اگلے دن، اگلے مہینے، اگلے سال کرتے 20 سال تک، 20-22 سال اس نے مختلف احکام دیے، کبھی محکمہ خوراک والوں کو، کبھی محکمہ ایجوکیشن والوں کو، کبھی محکمہ فلاں کو، کبھی فلاں کو،
یہ اس کے تمام احکام مختلف مواقع پر جاری ہوتے رہے۔ کوئی آدمی ان تمام اس کے حکموں کو لکھتا جائے، لکھ کر ایک کتابی شکل دے دے، اب اس کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں تو اس کے اندر کوئی ربط و ترتیب ہوگی؟ آج اس نے قانون ایک پاس کیا، اگلے دن اور، تیسرے دن اور، آج جو ہے محکمہ تعلیم کو دیا ہے، اگلے دن فلاں کو دیا، چوتھے دن پھر محکمہ تعلیم کو دے دیا۔ پہلے کہا تھا کہ گرمیوں کے موسم کے اندر چھٹیاں 2 مہینے کی کرنی ہیں، آگے کے 5-7 صفحے بعد وہاں لکھا ہوا ہے کیا 2.5 مہینے کی کرنی ہے، حالانکہ پہلے پچھلے سال کی تھی، آگے اگلے سال کی ہے۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ یہ کرنا ہے، 2 سال بعد اس نے قانون پاس کی کہ ایسے کرنا ہے۔ وہ ایک ہی کتاب کا دے کر کوئی پریشان ہو جائے کہ یہ کیا بات ہے جی، معاملات بھی گلے ملے ہیں، کبھی کس کو حکم دیا جا رہا ہے، کس کو دیا جا رہا ہے، کبھی یہ دیا، بار بار تکرار سے الگ الگ جگہ آ رہی ہے۔ حالانکہ جب اس نے یہ قوانین جاری کیے تو اس وقت کوئی اس کے اندر الجھاؤ نہیں تھا، کسی کو بھی اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن جب ان تمام کو ایک 20 سالہ اس کے احکام کو 20 سال جو اس نے حکم دیے ہیں ان کو اکٹھا کر دیا کتابی شکل میں، اب شروع سے پڑھنا شروع کریں تو ایک عجیب سا گڑبڑ سا معاملہ نظر آتا ہے۔ اللہ کا بھی اسی طرح، اللہ نے ایک حکم دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آج ایک دیا، کل اور، آج کی ضرورت اور کی تھی، کل کو اور، پرسوں اور، ان تمام 23 سال کے اندر جو احکام دیے ان کو اب کتابی شکل میں دے دیا۔ جب کتابی شکل میں دیا آپ شروع سے پڑھتے ہیں تو آپ کو بار بار تکرار نظر آتا ہے، موضوع اس کے اندر ملے جلے نظر آتے ہیں، ایک موضوع مکمل نہ ہونے کے بعد فوراً دوسرا شروع ہوتا نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ کے یہ یک بارگاہ نازل نہیں ہوئی، اللہ نے 23 سال کے اندر اپنے مختلف ضرورت کے مطابق یہ احکام دیے ہیں تو جن کو ایک مرتب شکل میں یہ دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت کلام کا اسلوب کیا تھا؟ اس وقت کلام کا اسلوب آج جیسا ہمارا نہیں تھا۔ ہمارے ہاں کلام کا اسلوب یہ کہ ایک موضوع پر خطیب بیان کرتا ہے، اس نے اس موضوع کے متعلق ما لہ و ما علیہ سب کچھ بیان کر دینا ہے۔ اس دور میں جو عامی لوگوں کا بھی کلام تھا، بڑے بڑے فصیح اور بلیغوں کا بھی جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ انتہائی فصیح اور بلیغ کلام، بڑی مرتب اور منظم کلام جس کے اندر بہترین الفاظی ہو، بہترین اسلوب ہو، بڑی فصاحت اور بلاغت ہو، اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ موضوع جو مرضی آتا جائے، ایک موضوع کے اندر دوسرا آتا ہے، دوسرے کے اندر تیسرا آتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کلام فصیح بلیغ ہونے چاہیے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت کی کلام پڑھی ہوگی، خصوصاً یہ کچھ حصہ اگر متنبی آپ نے پڑھی اس کے اندر بھی، یا اسی طرح سبع معلقہ اگر کسی نے دیکھا ہو یا پڑھا، سبع معلقہ وہ 7 قصیدے ہیں جو بیت اللہ کے اندر لٹکائے تھے اور انعام یافتہ تھے، ان کا نام سبع معلقہ اسی لیے کہتے ہیں، سبع معنی 7، معلقہ معنی بیت اللہ کے اندر لٹکائے گئے۔ تو اس وقت بین الاقوامی سطح پر ایوارڈ یافتہ ان 7 قصیدے تھے، سب سے بڑے شعراء کے کلام اول نمبر پر آئی تھی، ان 7 کو تحریر کر کے بیت اللہ کے اندر لٹکائے گئے تھے۔ اب ان سبع معلقہ کو دیکھیں، وہ کیا ہے؟ پہلے شعر کے اندر وہ اپنی خاندان کا تذکرہ کرتا ہے، 2-3 شعر کے بعد اپنی محبوبہ کا تذکرہ شروع کر دیا، اس کے بعد پھر اپنے اونٹنی کی چال کا تذکرہ کر دیا، اپنے دیار کا تذکرہ کر دیا، کہ ملا جلا ان کے اندر ہوتا ہے، کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا۔ اگر اس کے ایک سبع معلقہ کے ایک قصیدے کے اندر اگر مثلا 50 شعر ہیں تو 50 شعروں کے اندر انہوں نے 10 موضوع اور تکرار کے ساتھ کبھی کدھر کبھی کدھر، کبھی یہ بیان، کبھی ہاں فصیح بلیغ بہت ہوتے ہیں، انتہائی فصاحت اور بلاغت ضرور ہوتی ہے، لیکن موضوع اس کے اندر تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فصیح اور بلیغ کائنات میں کوئی نہیں آیا،
سب سے بڑے زیادہ فصیح بلیغ آپ تھے، لیکن آپ کے خطبات دیکھیں، حجت الوداع کا خطبہ دیکھ لیں، حجت الوداع کا خطبہ بہت عظیم خطبہ ہے، لیکن وہ اس کے اندر کوئی ایک موضوع نہیں ہے، اس کے اندر بھی ملے جلے موضوع ہیں، بہت سارے موضوع ان کے اندر اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اس دور کے جو مسلمان فصیح اور بلیغ خطبات ہیں، ان کے بھی جو زمانہ جاہلیت کے خطبات ہیں، ان کی کلام بھی دیکھ لیں، وہ کلام میں آج بھی ملتی ہیں، تو ان کے ایک جگہ کھڑے ہو کر جو خطبہ انہوں نے بیان کیا، بہت لوگ آشش کر اٹھتے تھے، لیکن ان کا موضوع ایک نہیں ہوتا تھا۔ انداز یہ تھا کہ کلام فصیح بلیغ، فصاحت و بلاغت کے تمام اسلوب، تشبیہات، تمثیلات، استعارات، کنایات، ان چیزوں کو بہترین طور پہ استعمال کرنا، باقی موضوع تبدیل ہوتے ہیں تو ہو جائیں، یہ تھا اس وقت اسلوب کلام۔ اور قرآن نازل ہوا ہے عربوں کے اسلوب کے مطابق، اس وقت جو اسلوب تھا، جس وقت قرآن نازل ہوا ہے، اس وقت جو لوگوں کا اسلوب تھا اسی کے مطابق نازل ہوا ہے۔ تو ہمیں اب عجیب سا اس لیے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں اسلوب اور اندازہ بدل چکے ہیں، لیکن اس دور میں یہ اسلوب تھا ہی ایسا۔ یہی وجہ کہ مشرکین نے ہر طرح کے اعتراض کیے، لیکن یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ اس کا تو مضمون ہی بے مرتب ہے، یہ تو فلاں، یہ نہیں کہا۔ یہ انہوں نے کہا کہ ایک بار ہی نازل کیوں نہیں کیا گیا، یہ فلاں فلاں اور طرح طرح کے اعتراض اس پر ان کے تھے، لیکن کہ اس کے اندر مضمون آگے پیچھے ہیں، غیر مرتب ہیں، اور ایک کی تکمیل کے بغیر دوسرا شروع ہو جاتا ہے، یہ انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ان کے نزدیک کوئی اعتراض والی بات ہی نہ تھی۔ اس لیے ہم چونکہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے، تو ہم یہ قرآن کو اسلوب دے کر ایک بار پریشان سے ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن انتہائی مرتب اور مہذب کتاب ہے۔ اور پھر یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ کہ آج مسلمان ہوا، کوئی کل ہوا، کوئی اگلے دن ہوا ہے، کہ جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو ایک مجلس میں دوسری مجلس میں بار بار ایک چیز کو سمجھانا مطلوب اور مقصود تھا۔ اگر ایک بار بات کہہ دیے، عقیدے کی باتیں ایک بار 2-3 پاروں میں کہہ دی جاتی، 5 پاروں میں کہہ دی جاتی، پھر آگے نہیں، تو جو بعد میں آپ کی مجلس میں آنے والے، بعد میں آپ کا کلام سننے والے، وہ عقیدے کے واسطے تو رہ ہی جاتے۔ نماز کا ابتدا کے اندر ایک، درمیان کے اندر 1 پارہ 2 پارہ نماز کے احکام میں آ جاتا، باقی ختم ہو جاتا، تو آگے کسی کو سنتا ہی نہ۔ اس وقت لکھنے کا رواج تو تھا ہی بہت کلیئر، رواج تو سننے سنانے پر ہی تھا۔ اگرچہ قرآن آپ کی زندگی کے اندر لکھا گیا تھا، آپ نے خود بھی لکھوایا، لیکن چند افراد لکھنے والے تھے، باقی تمام امی تھے نا، زبانی طور پر تمام یہ چلتا تھا۔ تو اگر یہ بار بار موضوع کو تکرار سے لانے کے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ جب بھی کوئی مجلس میں آئے تو اس کو کم سے کم ایک ہی مرتبہ عقیدے کی بات بھی، نماز کی بھی، فلاں بھی کہ اس کو چند موضوع اس کے سامنے آ جائیں، جو انہوں نے پہلے سنا ہے ان کا دہرائی ہو جائے، ان کا عقیدہ نظریہ اور پختہ ہو جائے، جو پہلے نہیں سن سکے ان کے لیے ایک نئی دعوت ہو جائے۔ تو یہ کئی ایک اس کے اندر حکمت، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جو ابھی مختصر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن کا اسلوب ہے جو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، ذہن کے اندر اس طرح کا کوئی خلش وغیرہ نہیں آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہماری ٹائم کل سے انشاءاللہ العزیز آپ کو میں دوسرے استادوں سے مشورہ کر کے بتلاؤں گا، کیونکہ میری طبیعت 2-3 دن خراب رہی ہے، آج الحمدللہ اللہ نے صحت دی ہے، تو باقاعدگی سے کل سے ہم قرآن شروع کر دیں گے۔ اصول تفسیر کا بھی انتظار تھا، وہ بھی مکمل ہو گئے ہیں، جن ساتھیوں نے لکھے ہیں تو ٹھیک ہے، یا کتاب کی شکل میں بھی آپ کے پاس موجود ہیں تو وہ آپ لے لیں، اور ان کو ابھی تو ٹائم ہے آپ کو اس کو دہرائی کرنے کا، تو آگے جب تفسیر شروع ہو جائے گی پھر ٹائم نہیں ملے گا، تو اس کے اندر جو آخر میں اینڈ پر امتحان ہوتا ہے اس میں سے بھی سوالات آتے ہیں، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح پیارے رسول کی پیاری دعائیں، اس کے اندر کچھ نشان لگا کر آپ کو
عدیہ مسنونہ بتلائی جائیں گی، وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہوگی، کیونکہ ہمارے مدارس کے اندر یہ ایک بڑی سستی اور کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم مسنون اذکار جو بہت ضروری ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہوتے، اور آخر دم تک ہمارے اندر وہ کمی رہتی ہے، یاد بھی نہیں ہوتے اور پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ تو کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بابرکت مہینے کے اندر ہم اس کمی کو بھی پورا کریں۔ تو وہ کتابیں بھی آپ کو ایک آدھے دن میں دے دی جائیں گی، بہت ساری دعائیں تو آپ کو یاد ہی ہوں گی، لیکن کچھ اور مواقع کی ہوتی ہیں، گھر میں جانے کی، نکلنے کے، بازار جانے کی، اور اس طرح کے مواقع کی، تو ہمیں یاد کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو اس لیے یہ ایک موقع بنایا جاتا ہے تاکہ وہ بھی آپ یاد کر لیں۔ تو ہمارے نصاب کے اندر ایک تو یہ اصول تفسیر یہ کتاب ہوگی، یہ مکمل کی مکمل ہوگی۔ دوسرا پیارے رسول کی پیاری دعائیں، اس کے اندر یہ منتخب دعائیں ہوں گی۔ اسی طرح 3 صورتیں حفظ کرنے کا بھی یہ نصاب ہے، سورہ سجدہ، سورہ دہر اور سورہ ملک، کیونکہ جمعے کے دن سورہ سجدہ، سورہ دہر جو ہے یہ تو مسنون ہے، تو یہ بھی ہمارے اندر بہت سستی ہوتی ہے کہ علماء کرام، بڑے بڑے خطیب حضرات، وہ بھی جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو وہ صبح کی نماز کے اندر حاضر ہونے سے گریز ہی کرتے ہیں تاکہ ہمیں آگے نہ کر دیا جائے، تو یا تو وضو کرتے رہتے ہیں تو یا پھر کہ اور مصروفیت میں رہتے ہیں تاکہ کوئی اور آگے بچہ کھڑا کر دیا جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ تو یہ بھی ہماری یہ سستی کوتاہی دور ہو۔ یہ 3 صورتیں بھی یاد کر دیں آپ نے، اور باقی قرآن کی تفسیر تو جو کچھ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں گے وہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ آپ ایک اچھا رجسٹر بھی اپنا بنا کر رکھیں تاکہ اس کے اندر استاد بتلائیں۔ کچھ نکات ہوتے ہیں وہ صدری ہوتے ہیں، وہ کتابوں سے نہیں ملتے، وہ اساتذہ کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، یا انہوں نے بہت ساری کتابوں سے وہ حاصل کیے ہوتے ہیں، تو یا اساتذہ کے سینہ بسینہ آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ لکھنے لازمی ہے، کیونکہ اتنا حافظہ تو نہیں رہتا کہ تمام کے تمام ہمیشہ یاد رہیں۔ البتہ اگر وہ نکات اشارتاً لکھے ہوں، پورا تفصیلی واقعہ نہ بھی لکھیں تو اشارتاً لکھ لیں، تو بعد کے اندر وہ آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ کلاس کے اندر پورا لکھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، بعض میں پورا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کلاس میں آپ رف کر کے تھوڑا سا اس کا اشارہ لکھیں، مثلا کوئی ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعے کا اہم نقطہ واقعے کے تحت اشارہ لکھ لیں، پھر جب فارغ ٹائم میں جائیں پھر اس کو وقت آپ مکمل اپنے اصل پر لکھیں، تو یہ ہوتا ہے اصل طریقہ۔ تو پورا کا پورا وہ لکھتے رہیں، استاد آگے کہیں گزر جائے، درمیان میں کئی چیزیں رہ جائیں تو آپ بھاگ کر ساتھ ملنے کی کوشش کریں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک وہ بیاض قرآن ملتے ہیں جن کے اندر نیچے لائنیں بھی خالی ہوتی ہیں، ساتھ والا صفحہ بھی خالی ہوتا ہے، اگر وہ رکھ لیں تو وہ اور بہتر ہوگا کہ جو بھی نکات وغیرہ وہ اس پر لکھتے رہیں۔ تو ادھر وہ حافظ سعید صاحب کو کہہ دیں وہ تمام جنہوں نے منگوانے اکٹھے منگوا لیں تو رہتی قیمت میں پر ملیں گے، ایک اکیلے منگوائیں گے تو ایک تو وہاں فیصل آباد جانا، تلاش کرنا، پھر لانا، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی۔ تو اکٹھے جنہوں نے 10 15 20 نسخے منگوانے ہوئے وہ اجتماعی طور پر منگوا لیں، وہ سب سے زیادہ مفید ہے۔ ایک تو قرآن بھی آپ کا وہ ساتھ رہے گا، اس کے ساتھ وہ آپ نے اس کے بین السطور جو خالی جگہ ہوتی ہے وہاں لکھ لیا، یا صاف ایک صفحہ بالکل خالی چھوڑا ہوتا ہے، وہ تیار اسی مقصد کے لیے گیا ہے کہ دورہ جات میں یا ترجمہ پڑھتے وقت اس کو سے نا اپنے نکات اس میں لکھ لیں۔ ہاں فون پر منگوا لیں گے، ان کا رابطہ نا وہ گاڑی پر بھیج دیں گے۔ وہ ایک آدھا کہے گا تو پھر تو اسی طرح کہیں گے نا، اگر کہیں گے 10 15 مل کر کہہ دیں گے تو وہ آرڈر دے دیں گے، ادھر بھیج دیں گے، تو اس میں آج ایک آدھا دینی ہے۔ اگر بالفرض ان کے پاس بھی نہ ہو تو آگے سے وہ لاہور سے یہاں سے منگوا لیں، وہ کوئی اس کا اہتمام پہلے کرنا چاہیے تاکہ ہمارا کام شروع ہونے سے پہلے یہ نہ ہو کہ جب تفسیر ہماری شروع ہو جائے پھر آپ اس کا انتظام کریں، آتے جاتے کئی دن لگیں۔ تو ابھی ان کو پابند کر دیں، وہ جتنی مقدار جن کو چاہیے وہ ان کو نام لکھوا دیں، وہ آگے بک کروا دیں گے، 1 2 دن میں پہنچ جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خیر و سلامتی کے ساتھ
ہمیں یہ تمام کے تمام کورس مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔